بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. آج میں کلاس 2 کا چیپٹر نمبر 1 باغ کی سیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. سیر و سیاحت انسانی فطرت کے بنیادی تقاضے ہیں. دراصل زندگی اور معاشرے کا سارا حسن ہی حرکت اور عمل سے قائم ہے. سیر و سیاحت بھی انسان کی حرکت و عمل کی عکاسی کرتا ہے. عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ سیر و سیاحت اور ایسی ہی دوسری جسمانی کارکردگی کے عادی نہیں ہوتے وہ سست اور کاہل بن کر خود اپنے لیے ایک بوجھ ہو جاتے ہیں. سیر و سیاحت سے نہ صرف معلومات حاصل ہوتی ہے، ذہن تر و تازہ ہوتا ہے، بلکہ یہ جسمانی قوت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. سیر و سیاحت کے فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے لوگ مختلف مواقع تلاش کرتے ہیں اور موزوں مقامات کی سیر کرتے ہیں. آج جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں 2 اہم کردار ہیں، علی اور سارہ کا. علی اور سارہ نے اپنی سیر و سیاحت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ ایک باغ تھا. موسم بہت خوشگوار تھا اور بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ چھٹی کا دن تھا. اور انہوں نے کافی ضد کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ باغ کی سیر کو گئے. عصر کے وقت جب وہ باغ پہنچے تو باغ میں وہ چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ہر پودے کا، ہر پیڑ کا پتا پتا ہرا ہرا یعنی ہریالی سے بھرا ہوا، گھرا ہوا نظر آتا تھا. یہی ان کے ساتھ ہوا. یہ جب باغ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کی بوندیں جو تھی وہ پتے پہ موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں. ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور جھیل میں کنول کے پھول تیر رہے تھے. علی اپنے ساتھ اپنی فٹ بال بھی لے کر گیا تھا اور وہاں اور بھی بچے آئے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے جیسے گھومنے کے لیے انہوں نے باغ کا انتخاب کیا، اسی طریقے سے اور جو بچے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی سیر کے لیے باغ کی سیر کا انتخاب کیا. انہوں نے وہاں جا کر صرف سیر و تفریح ہی نہیں کی بلکہ وہاں موجود چیزوں سے فائدہ بھی اٹھایا. جیسے انہوں نے ابو سے ہر پھول کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون کون سے پھول ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کروڑوں قسم کے پھول بنائے، مختلف رنگ دیے، ایک ہی ذات کے بہت سے پھول بنائے، اور وہ پھولوں کے نام تو ایک رہے مگر ان کے رنگ اور جسامت میں تھوڑا بہت ایک دوسرے سے مختلف کیا. علی نے ابو سے پوچھا یہ گلاب ہے، اس کے کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ ان کے والد نے گلاب کے بارے میں بتایا بیٹا اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں. چنبیلی سفید ہوتی ہے، گندے کا پھول گہرا پیلا ہوتا ہے جیسے زرد رنگ کہتے ہیں. انہوں نے گلے داؤدی اور اس کے بہت سارے رنگ بھی دکھائے، یعنی پیلے، گلابی، نارنجی، جامنی سب دکھائے. سارہ نے جب ایک خوشبودار پھول کے بارے میں ابو اور امی سے پوچھا تو امی نے بتایا یہ موتیا ہے اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے.
اس کے لوگ ہار اور گجرے بھی بناتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا، جیسے ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں تو ہم صرف گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، ہم کبھی یہ سوال نہیں کرتے یہ جگہ کیوں مشہور ہے یا اس جگہ کی کیا خاص بات ہے. ہم تو صرف گھوم پھر کر آ جاتے ہیں نا. مگر علی اور سارہ نے اپنی سیر کو اپنے لیے ایک معلومات کا ذریعہ بھی بنایا. انہوں نے مختلف پھولوں کے بارے میں ابو سے سوال کیا اور ابو نے ان کو ہر سوال کا جواب دیا. شام مغرب کے بعد ابو نے ان سے گھر چلنے کے لیے کہا اور یہ لوگ گھر آ گئے. گھر آ کر علی اور سارہ نے اپنا اسکول کا کام مکمل کیا اور پھر کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے. آپ لوگ بھی، ابھی تو یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں آپ لوگ نے بھی بہت سی جگہ کی سیر کی ہے. آپ نے کبھی اپنے ذہن میں یہ سوچا ہے کہ جس طریقے سے علی اور سارہ نے اپنے باغ کی سیر ہم سے شیئر کی، اسی طریقے سے آپ کیا اسکول جب کھلیں گے تو آپ اپنی جہاں جہاں گھومنے گئے کہ آپ اپنے ٹیچرس کے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ چلیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کہاں کی سیر کی معلومات فراہم کریں گے. آج میں کلاس 2 کا چیپٹر نمبر 2 حرارت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے جسم میں حرارت پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں اور پودے ہوں. اور حرارت ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری بھی ہے. ہم تو انسان ہیں، ہم سردی اور گرمی دونوں چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی شعور، یہی چیز جو ہے وہ جانوروں میں بھی منتقل کی ہے. پودے جاندار ہوتے ہیں مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے. پودوں کو حرارت حاصل کرنے کے لیے سورج کی ضرورت پڑتی ہے. زمین پر تمام رہنے والے جاندار سورج سے حرارت حاصل کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بہت زیادہ سخت سردی ہوتی ہے تو ہم دھوپ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جو سردی کی شدت ہے وہ سورج کی روشنی سے، یعنی سورج کی گرمی سے کم ہو. اور کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب سردی کے موسم میں دھوپ کے نیچے بیٹھیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ گرم گرم محسوس ہوگا. آپ سورج سے ہٹ جائیے اور کسی ایسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہوں جہاں پر سورج کی روشنی یعنی سورج کی حرارت نہیں آ رہی. آپ وہاں پر اپنے باڈی کا ٹمپریچر چیک کریں تو آپ کو وہاں پہ ٹھنڈ محسوس ہوگی. سوچئے حرارت کتنی ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے. حرارت، قدرتی حرارت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں پیدا کی ہے، مگر پودے جو ہیں ان کے لیے حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے. حرارت سے کھیتوں میں فصلیں پکتی ہیں، باغوں میں پھل اور پھول اسی کی گرمی کی وجہ سے پھولتے پھلتے ہیں. جانور اور ہمارے جسم بھی حرارت پیدا کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بات کو غور کیا ہے؟ ہم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو وہ پانی ہمارے منہ میں تو ضرور محسوس ہوتا ہے، مگر صرف منہ کی یعنی جس جگہ پر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں جہاں پہ حرکت ہوتی ہے یعنی ہاتھ کی ہتھیلیاں، منہ، یہ گرمی سے یعنی حرارت سے چیزوں کی کنڈیشن یا چیزوں کی بناوٹ جو ہے وہ بدل دیتی ہے. اس کی عام مثال ہے کہ آپ اگر اپنے منہ میں کلفی یا آئس کریم رکھیں، آپ یہ دیکھیں وہ فوراً آپ کی حرارت سے پگھل جائے گی. کلفی یا آئس کریم جو ہے وہ تو ایک ٹھنڈی چیز ہے، وہ ہمارے منہ میں بھی ویسی رہے، مگر ایسا نہیں ہوتا. وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے منہ میں حرارت ہوتی ہے. کبھی آپ نے سر میں تیل لگانے والا دیکھا ہوگا کہ وہ سردی میں جم جاتا ہے یعنی سخت ہو جاتا ہے، مگر آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھتے ہیں وہ خود بخود پگھلنا شروع کر دیتا ہے. حرارت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے، یعنی گرم چیز کے پاس ٹھنڈی چیز رکھیں تو وہ بھی گرم ہو جائے گی. کبھی آپ ایک ٹھنڈی چیز یعنی کوئی ٹھنڈا سالن فریج سے نکالیں، آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ آپ جب وہ فریج سے نکالتے ہیں تو وہ بالکل برف ہو رہا ہوتا ہے یعنی سخت ہو رہا ہوتا ہے.
اس کو حرارت آپ چولہے کے ذریعے دیتے ہیں اور آپ کا وہ جو سالن ہے وہ گرم ہو کر بالکل حرارت یعنی آگ کی حرارت یعنی اس سے کیا ہوتا ہے وہ بالکل پگھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورج، اب تو بہت ماڈرن دور ہو گیا ہے، یعنی ہم حرارت بہت سی چیزوں سے حاصل کرنے لگے ہیں۔ گیزر چلا دیا جاتا ہے، ایک چولہا جلتا ہے یعنی آگ جلا دی جاتی ہے، اس سے گرم پانی ہمیں نیچے ملنے لگتا ہے اور ہم اس پانی سے نہا لیتے ہیں۔ مگر اگر ہم حرارت کا قدرتی ذرائع میں سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ ہے سورج۔ آپ یہ سوچیں اگر سورج نہیں نکلے تو کیا آپ کی فصلیں پک سکتی ہیں؟ بالکل نہیں پک سکتی، کیونکہ حرارت کے بنا کوئی چیز بھی، یعنی حتیٰ کہ ہم انسان بھی، ہماری دنیا جو ہے وہ سورج کی حرارت کی وجہ سے صاف شفاف نظر آتی ہے۔ اگر سورج اپنی حرارت زمین پر نہ دے تو موسم سیلا سیلا یعنی گیلا گیلا نظر آئے، ہر طرف ہر چیز گیلی گیلی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حرارت کے لیے سورج کو پیدا کیا ہے اور یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔